آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دونوں شہزادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی حسین اور اعلیٰ تصویر تھی، اور آل محبت، آل عقیدت اور دل میں نور ایمان کی معرفت رکھنے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہزادوں کو دیکھا کرتے تھے تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہیں ان میں صورت مصطفیٰ نظر آیا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین شہزادوں کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی عمر کو اور ان کے معاملات کو نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ خون رسول کی جو نسبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ اپنے دل سے قریب رکھتے اور معاملات میں ان کو ترجیح دیتے، دوسروں سے بڑھ کر ان کے ساتھ جب کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا تو ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ بدری صحابہ کے مطابق ان کے ساتھ وظائف کا معاملہ کرتے تھے۔ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ عقیدت تھی، اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آل محبت کو ان دونوں میں حسن مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ۔ حدیث پاک میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینہ تک تصویر مصطفیٰ تھی، اور سیدنا امام حسین جو تھے ان کا باقی حصہ جو جسم تھا وہ صورت مصطفیٰ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں، اور پھر اپنا ذوق بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہا ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نیما نور کا، یعنی یہ تصویر خاکی نہیں ہے، یہ اگر تصویر بھی ہے تو نورانی تصویر ہے، کیونکہ اس نور والے کی تصویر ہے۔ یعنی آدھا نور امام حسن میں نظر آتا ہے، آدھا نور مصطفیٰ حسین میں نظر آتا ہے۔ صاف شکل پاک ان دونوں کے ملنے سے، پھر یہاں بھی عقیدہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو صرف حسن بھی نہیں کرنا، اگر حسن کو چھوڑ کر حسین کو پکڑو گے یا حسین کو چھوڑ کر حسن کو پکڑو گے تو تصویر مصطفیٰ نظر نہیں آئے گی۔ تصویر مصطفیٰ تبھی نظر آئے گی جب حسین بھی دل میں ہوگا، حسن بھی دل میں ہوگا۔ لہذا امام حسن بھی دل میں رکھنے ہیں، امام حسین کو بھی دل میں رکھنا ہے۔ دونوں کے ساتھ جب ملا کر تصویر دیکھو گے تو پھر صورت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے، یہاں خط توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا، کہا لکھا کوڈ میں ہے۔ یہ توام جو تھا یہ خاص کوڈ ہوتا تھا، یہ کہتے ہیں جڑواں کو، ٹوین کو، جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹوین، یا ہمارے دو شہروں کہتے ہیں جڑواں شہر، یا دو جڑواں بچے ہوں، تو یہ ایک کوڈ ہوتا تھا اسپیشل پرانے زمانے، جیسا آج کل بھی جو محکمے نا ہماری ایجنسیاں ہیں یا غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، وہ کوئی پیغام بھیجتی ہیں تو کوڈ میں بھیجتی ہیں، کوئی دوسرا نہ پڑھ لے، دوسرے کو سمجھ ہی نہ لگے معاملہ کیا ہے، اور جس تک پیغام پہنچانا ہے اس کو سارا سمجھ آ جائے لکھا کیا ہے۔ اچھا، جن کے لیے یہ خط تھا، کوڈ تھا، انہوں نے پڑھا، اللہ نے انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور جو بے دین بدبخت تھے نہ انہیں حسن کی سمجھ آئی نہ انہیں حسین کی سمجھ آئی۔
خط تمام تھا کیا؟ بڑا آسان کوڈ تھا، لیکن انتہائی سیف کوڈ تھا، اس سے زیادہ سیف کوڈ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ ایسا کوڈ کہ جو ڈی کوڈ ہی نہ ہو سکے، یہ واحد کوڈ ہے جس کو آج تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو ڈی کوڈ کر سکے۔ وہ تھا کیا؟ یہ کانفرنس لکھا ہے نا، تو اگر پیغام بھیجنا ہے کانفرنس کا تو کاف لکھ کر بھیج دو، الف کو چھوڑ دو، نون لکھو فا کو چھوڑ دو، را لکھو پھر نون کو چھوڑ دو، پھر سین لکھو۔ اب اگر کوئی کانفرنس، یہ کان اس کو سمجھ نہیں، اسے کن سمجھ آئے گا، اور کنر پڑھے گا، کانفرنس نہیں پڑھے گا۔ جب لکھ کر پڑھے گا اور جب واپس میسج پہنچتا تھا کہ آپ کا پیغام ملا، پیغام بالکل پیک تھا، سیل ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اب دوسرا پیغام بھیجو۔ پہلے حسن کو بھیجا، پھر اس کے بعد حسین کو بھیجا، جن تک حسن پہنچا، حسن کا پیغام پہنچا، حسن کی فام پہنچی، انہی تک پھر حسین بھی پہنچا۔ جنہیں حسن کی سمجھ نہیں آئی انہیں پھر حسین کی بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر پیغام مصطفیٰ سمجھ آتا ہے۔ فرمایا صاف ہے شکل پاک، دونوں کے ملنے سے یہاں خط توام سے لکھا ہے یہ دو ورقہ نور پر۔ یہ دونوں نورانی صفحے ہیں، لیکن لکھے اس کوڈ میں ہیں۔ پڑھنا چاہتے ہو دونوں کو ساتھ میں لاؤ گے تو مصطفیٰ کی بات سمجھ آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔